السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل علم کی دنیا پاکستان میں، اور امید کرتے ہیں آپ سب نے چینل سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا ہوگا اور بیل آئیکن کلک کر دیا اور پھر آن کر دیا ہوگا۔ اگر بیل آئیکن ابھی تک آن نہیں کیا تو آپ اس کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے فضائل اعمال میں سے، کل ہم نے فضائل اعمال میں سے پڑھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ، ان کے مصائب اور ان کا اسلام۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر تو آپ نے حضرت بلال والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ وہ ویڈیو بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی بندے کا ایمان ایک دفعہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ ویڈیو وہ قصہ سن کے۔ تو آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سناتے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تو تجھے نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ کر کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تلوار سنبھالی، دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر نمبر 2 پر گزرا، کوڑا گن گئے ہوئے ان دنوں میں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کواڑ کھلوائی۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑا کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بدتین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب بھی یہ سننا تھا کہ ان کے داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اسی وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بہر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی
کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تاکہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے سلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو جی یہ دیکھیں، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، کیسے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ادھر سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے بہن کی طرف کے، ادھر سے بہن نے سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھنا شروع کی اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور بیٹھنا شروع ہوا۔ تو دیکھیں جی وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دین کو اپنا لیا۔ اب ہمیں دیکھیں کتنا یہ ہمیں دین، یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک نا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا۔ مسلمان تو جو بھی پیدا ہوتا تو مسلمان پیدا ہے، وہ پھر آگے جس گھرانے میں پیدا ہوتا اس سے ہمارا اللہ پاک کا بہت بہت احسان ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہمیں اس چیز کا احسان مند رہنا چاہیے۔ پھر اس سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی پیدا کیا۔ یہ ایسی امت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی کہ اللہ پاک ہمیں اس امت میں پیدا کرتے۔ کسی نبی کی دعا نہیں قبول ہوئی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ آئیں گے سادہ لوگ جیسے ہمیں، اسی طرح زندگی گزاریں گے، نبی والے نہیں، صرف ہماری طرح عام زندگی گزاریں گے۔ تو دیکھیں نبیوں نے اس امت کے لیے دعائیں کی کہ اللہ پاک ہمیں اس امت میں پیدا کر دے گی، امت ہمیں دے دے۔ ہم نے تو دعائیں بھی نہیں کی، ہمیں تو فری میں اللہ پاک نے دے دی ہیں۔ تو ہم اللہ پاک کا احسان، اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم، تو ہم اللہ پاک کا شکر کیسے ادا کریں۔ اللہ پاک بس کہتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو۔ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی میں 24 گھنٹے کا ایک ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں اگر ہم 8 گھنٹے اپنا کام کر لیں، 8 گھنٹے اپنا آرام کر لیں اور 8 گھنٹے اگر مسجد میں اپنے عبادت میں گزار دیں تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور اس میں ہماری آخرت ہے، ہماری آخرت بنے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، جو آخرت میں آنے والی زندگی ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونی۔ انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو یہ چیز ہم خود سمجھیں، خود سوچیں، خود سمجھنے والے بنیں، خود سوچنے والے بنیں اور ہم کوشش کریں کہ اپنی 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز، اپنی جو 5 وقت کی ہے وہ جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ۔ ابھی میں صبح سن رہا تھا ہمارے ایک عالم بن رہے ہیں پہچان ماشاءاللہ سے، ان کے 3 سال شروع ہو چکا ہے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے مسجد میں ہوتے ہیں، ویسے ابھی تو چھٹیاں، آج انہوں نے مسجد سے چل جانا ہے بھائی بلال صاحب نے، تو وہ مجھے صبح مسجد میں فجر ٹائم بتا رہے تھے کہ جو شخص عشاء کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں ہم باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں تو اس کے لیے نماز کی اور بھی بڑی ہے۔ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ مینس
کہ جو امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں پہلا نماز جماعت شروع ہونے کا جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے وہ ہم امام صاحب کے ساتھ کہیں. جو شخص 40 دن تک لگاتار بغیر بھی کسی ناگے کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اس کو 2 انعام دیے جائیں گے. ایک وہ نفاقت سے بری کر دیا جائے گا. نفاقت سے بری کیا ہے؟ نفاقت سے بری مطلب کہ وہ منافقت کی موت مرے گا ہی نہیں. منافقت کی اس کتاب کے اندر منافقت اور مشرکین کی اتنی پکڑ کی وعیدیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی لکھی ہوئی ہیں. جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کی وجہ وہ منافقت نہیں مرے، نفاق سے بری ہو جائے گا، منافقت کی موت ہی نہیں مرے گا. نمبر 2 پہ اس پہ کیا آ جائے؟ نمبر 2 پہ اس کے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو دیکھیں کتنے بڑے اللہ پاک نے ہمیں انعام دیے ہوئے. 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرنی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں 24 یہ دیکھیں یہ اللہ پاک نے ہمیں نا 24 گھنٹے کی زندگی دی ہے. یہ جو 24 گھنٹے نا ہماری گھڑی ایسے گھومتی ہے، یہ اللہ پاک چاہیں تو ہم اگلے منٹ میں بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اگلے سیکنڈ میں بھی زندہ نہیں. تو ہم گشت پہ جاتے ہیں نا تو ویسے کہنا نہیں چاہیے پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 24 گھنٹے کا یہ جو ایک دن ہے نا یہ 24 گھنٹے جس نے دیا ہے ہم اسی کے لیے اس سے تھوڑا سا وقت مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سوچیں اگر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہی نہ ہوتا، اللہ پاک ہمیں چاہیں تو بھی ختم کر دیں. اللہ پاک موقع دیتے ہیں انسان کو تو ہم سوچنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے دیے ہوئے ٹائم سے اللہ پاک کے ٹائم لینا ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ پاک ہی ہمیں چلا رہے ہیں، اللہ پاک پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. ہم نے یہ ٹائم اللہ پاک کو ہی دینا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں سب کو نماز کی دعوت بھی دیں اور یہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے کے لیے. اب مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.